پہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے. وہ سب کچھ کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں اس طریقے سے کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، بیچ میں کسی کو خبر نہ ہو. آج تو ذرا سا بھی کچھ ہو جائے تو لوگ چاہتے ہیں کہ سب کو پتہ چلے. اگر تہجد میں آنکھ کھل گئی تو اتنی زور سے کھانستے ہیں کر کے تاکہ محلہ بیدار ہو جائے کہ آج تہجد میں آنکھ کھلی، تہجد پڑھنے جا رہے ہیں. پھر گلے میں غرارہ کرتے ہوئے اتنی زور سے آواز نکالتے ہیں کہ بس اللہ پناہ میں رکھے کہ اس آس پاس کے گھر والے سب اٹھ جاتے ہیں. اللہ خیر، دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں، اچھا وہ فلاں صاحب غرارہ کر رہے ہیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے. اور پھر نیت باندھنے کے بعد زور زور سے پڑھیں گے تاکہ سب کی نیند میں خلل ہو اور سب کو پتہ چل جائے کہ آج جناب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں وقت لگانے کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ ابھی بھی کافی لوگ وقت لگا رہے ہیں. ایک نوجوان کالج کا وہ وقت لگا رہا تھا، یہیں جگہ یہاں کونے میں ملی تھی، اٹھ کے روتا تھا بیچارہ، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو ایک خان صاحب بیچارے ذرا معمر تھے، تو انہوں نے کہا کم بخت میری نیند کیوں خراب کرتا ہے. پھر چپ ہو گیا بیچارہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سو گئے، پھر اس نے شروع کر دیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. تو اس کو غصہ کر رہا اتنے گناہ کیے کیوں تھے جو تو نے سب کی نیند خراب کر رہا ہے. پھر حضرت کو بتایا تو حضرت فرمایا کہ وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن آدمی آواز کو آہستہ کر کے تاکہ دوسرے کی نیند میں خلل نہ واقع ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت چھوٹا سا حجرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے سکڑ کے کرتے تھے، پھر بھی سر کا یا ذرا سا پاؤں میں ٹچ ہو جاتا تھا تو پاؤں تھوڑا سا سمیٹ لیتی تھی. آپ بتائیے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ جس کے لیے اس کائنات کو وجود بخشا گیا، اس ذات گرامی جس کے لیے اس کائنات کو وجود بخشا گیا، انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری کہ اتنا چھوٹا تھا حجرہ کہ جس میں چند آدمی بھی نہ آ سکیں. اور سجدہ کرنا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے تو دوسرا جب تک وہ پاؤں سکیڑ نہ لے تو اس وقت تک وہ سجدہ نہیں کر سکتا. لیکن کبھی بیدار نہیں کیا کہ ان کو دھکا دیتے کہ بھئی اٹھ جاؤ میں تہجد پڑھ رہا. نہیں، وہ تو خود ہی پڑھتی تھیں آخر میں اٹھ کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کئی پارے تلاوت کے کر کے پھر اس کے بعد تہجد میں بھی کئی پارے تلاوت کرتے تھے. تو طویل نماز ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، طویل نماز ہوتی تھی. لیکن کس قدر ادب سکھایا کہ دوسروں کی نیند میں خلل مت ڈالو. یہ ثواب کی چیز ہے لیکن تم خود ثواب حاصل کرو، لیکن دوسروں کو تو مت جگاؤ. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے کوئی کام کاج ہوں. ایک استاد ہے سبق پڑھا رہا ہے، وہ جناب 8-9 گھنٹے سبق، 8 گھنٹے وہ مطالعہ نہیں کرے گا تو پڑھائے گا کیسے. پھر اسی طریقے سے کسی کو نوکری پہ جانا ہے، وقت 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بیچارہ جاتا ہے کام کرتا ہے تو پھر جا کے. تو اسی طریقے سے سب کا خیال کرنا چاہیے. تہجد پڑھے مگر چھپ کے پڑھے، ایسی جگہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن حکیم الامت نے لکھا ہے کہ مشائخ کے لیے وہ اگر عام لوگوں میں سفر میں پڑھیں تو اس کا ریا کا نہیں بلکہ ان کو زیادہ ثواب ملے گا، تاکہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے کہ شیخ پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں، شیخ پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں. تو پھر جناب وہ بھی سب تہجد میں شامل ہو جاتے ہیں. چلو ہم بھی پڑھ لیں آج تہجد. سفر جب ہوتا ہے الحمدللہ سب کے سب تہجد پڑھ لیتے ہیں. ایسے موقع ملے نہ ملے تو تہجد کی فضیلت بے انتہا ہے. لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد شروع فرماتے تھے تو صحابہ سمجھتے تھے اب کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور جب ترک فرماتے تھے تو کافی دن تک بالکل ترک کر دیتے تھے تاکہ لوگ فرض نہ سمجھ لیں اور اپنی مشقت نہ اٹھائیں کہ اس کے لیے. اور پھر علامہ شامی نے جو لکھا ہے کہ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنے کے بعد عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اس کے بعد وتر پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. یہ کتنا آسان ہو گیا، کتنا آسان معاملہ کر دیا کہ نہ رات کو اٹھنے کی ضرورت